अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आज की पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और ख़वातीन व हज़रात, आज हमारे मेहमान एक मरतबा फिर रहीम यार ख़ान से मोहतरम मोहम्मद इमरान मुताहरी हैं। और इमरान साहब की मैं ख़ुद दिल से बहुत इज़्ज़त करता हूँ और मैं समझता हूँ कि मेरी पॉडकास्ट में जितने भी मेहमान आए हैं और जिनसे मैंने ये पूछा कि ज़मानो मकान से पहले कुछ किस तरह से मौजूद हो सकता है, उसमें इल्मुल कलाम से भरपूर और सबसे खूबसूरत और मंतकी जवाब जो है, उसमें से इमरान मुताहरी साहब ने दिया था, जो कि मेरे दिल पर नक्श हो गया कि ये एक ब्यूटी है लॉजिक की, कि कायनात के ज़मानो मकान से पहले उन ज़मानो मकान के वजूद में आने का इम्कान मौजूद था। और मैंने बहुत एन्जॉय किया इस जवाब को। उसके बाद जो हमारी बहस हुई, वो अलग से आप फिर भी देख सकते हैं। लेकिन आज की जो गुफ्तगू है, वो थोड़ी-सी हटकर है। ख़वातीन हज़रात, मेरे एक दोस्त हैं, आजकल तो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हो गए हुए हैं, हैले कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस में। लेकिन जब वो नए-नए लेक्चरर बने और पहले दिन वो बैंकिंग की क्लास में गए, तो उनसे एक लड़की ने पूछा कि सर, इस्लामिक बैंकिंग में और कन्वेंशनल बैंकिंग में क्या फ़र्क है? तो उन्होंने जवाब दिया मुस्कुराते हुए कि जब आप लाहौर से कराची जाने वाली ट्रेन में लाहौर की जानिब मुँह करके बैठे हों, तो उसको इस्लामिक बैंकिंग कहते हैं। यानी आप पहुँचेंगे कराची, लेकिन मुँह आपने लाहौर की तरफ किया होगा। इसी तरह जब भी आप एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर डिबेट करते हैं, तो यकीनन उस डिबेट का कोई नतीजा निकलता नहीं है। लेकिन पिछली डिबेट में इमरान मुताहरी साहब ने मुझ पर इल्ज़ाम आयद किया और मैं समझता हूँ कि वो एक पढ़े लिखे आदमी हैं और यकीनन उनके इल्ज़ाम में उनके तईं कोई ना कोई सदाकत भी होगी, मेरी कुछ कम इल्मी भी होगी। उन्होंने कहा कि अवैस साहब, आपको एग्जिस्टेंस का ही नहीं पता। यानी हम इतनी देर से जो एग्जिस्टेंस के ऊपर बहस किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, आप एग्जिस्टेंस की तारीफ से ही वाकिफ नहीं हैं। तो मैंने कहा चलें सर, फिर अगली गुफ्तगू में हम एग्जिस्टेंस के ऊपर बात कर लेंगे, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि एग्जिस्टेंशियलिज्म या वजूदियत के 2 ही बुनियादी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। पहला ये कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, यानी जो वजूद है वो जौहर से पहले होता है, और दूसरा ये कि एसेंस प्रीसीड्स एग्जिस्टेंस, यानी जो जौहर है वो वजूद से पहले होता है। और मुझे लगता है कि इमरान मुताहरी साहब ये फ़लसफ़े के इल्मुल कलाम में ये समझते हैं कि जो जौहर है वो वजूद से पहले होता है। लेकिन ख़ैर, आज मैं उनसे पूछता हूँ कि इमरान साहब बताइएगा कि मेरी जो वजूदियत की अंडरस्टैंडिंग है, जो फ़हम है, उसमें कहाँ कजी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अफ़िल्लाहि शक्कुन फ़ातिरिस समावाति वल अर्ज़। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ये आई थिंक चौथी पॉडकास्ट है वजूद खुदा के मौजू पर। और पिछली पॉडकास्ट में यानी तीसरी पॉडकास्ट ये पिछली तीनों और ये भी आपके चैनल पे भी मौजूद हैं। और मैं नाज़रीन के लिए बताना चाहूँगा कि मोहम्मद इमरान मुताहरी नाम के मेरे चैनल पे भी मौजूद है, आप इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। तो पिछली पॉडकास्ट में मुझे ये लगा कि आप वजूद की तारीफ़ से सही वाकिफ़ नहीं हैं, या आपको जो वजूद की तारीफ़ आपके ज़हन में है वो ऐसी है जिसकी वजह से आपको वजूद का मसला हल ही नहीं हो रहा। जब आपका मौजू अक्सर में वजूद खुदा होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड होता है, तो जो ये एग्जिस्टेंस है, जब तक ये क्लियर नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा कि गॉड ऐसा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो फिर आपने जो पिछले दफ़ा तारीफ़ की थी वो मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं थी, उसको सुना जा सकता है। और अब आप यहाँ से बहस शुरू कर सकते हैं कि मैंने भी एक तारीफ़ पेश की थी आपके सामने कि वजूद दरअसल किसी भी चीज़ के होने को कहते हैं। ये जो होना है, इसी को हस्ती भी कहते हैं। हस्ती, वजूद, एग्जिस्टेंस एक ही चीज़ के नाम है। ये हस्त और फारसी में है, हस्त से हस्ती निकला है, यानी हस्त या अस्त होना है, ठीक है। इसी तरह इंग्लिश में इज़ कहते हैं, जब किसी भी चीज़ के बारे में इज़ कहा जा सकता है, जब कि इज़, दैट इज़, कि वो है, तो इसका मतलब है वो एग्जिस्ट करती है, वो वजूद रखती है। मेरे नज़दीक ये तारीफ़ है। आप इसे आगे लेके चल सकते हैं। बिस्मिल्लाह। इमरान मुताहरी साहब, आपकी जो ग्रीन कमीज है, इसके ऊपर ये जो छोटे छोटे सफेद बटन हैं, ये वजूद रखते हैं। आपकी कमीज के ऊपर ये जो बटन हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं, ये बीइंग जी। हैं, ठीक है, ये हैं। हस्त के हुँ, ऊपर ये पूरा उतरते हैं। मेरी ठीक है। मेरी नाके आपके पीछे जो बुक शेल्फ में किताबें रखी हैं,
وہ ایک وجود رکھتی ہیں. آپ کے سر پر جو ہیڈ فون ہے وہ وجود رکھتا ہے. آپ خود جو اس کرسی کے اوپر بیٹھ کر مجھ سے محو کلام ہیں, آپ ایک وجود رکھتے ہیں. یعنی میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جو وجود ہے وہ مادے کا فنکشن ہے. یعنی کوئی بھی چیز جو کہ اسپیس گھیرتی ہے یا کوئی بھی چیز جو وزن رکھتی ہے وہ میرے نزدیک ایک وجود رکھتی ہے. اگر آپ کے نزدیک یہ میں مانتا ہوں کہ آپ کے مطابق میری یہ انڈرسٹینڈنگ ناقص ہو سکتی ہے, کیونکہ آپ کا جو خدا ہے جس کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے آج آپ نے ایک نیا کٹا کھول دیا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ایک میٹا فزیکل اینٹی ہے نا عمران بھائی. تو میٹا فزیکل اینٹی کو ایگزسٹنس کے ساتھ آپ ریلیٹ کیسے کریں گے؟ وجود رکھنے سے مراد پھر میں درست تھا, شاید پچھلے دفعہ درست تھا, اب بھی مجھے یہی سمجھ آ رہی ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیڈ فون وجود رکھتا ہے, بٹن وجود رکھتے ہیں, قمیص وجود رکھتی ہے, میں وجود رکھتا ہوں, آپ وجود رکھتے ہیں, تو اس وجود رکھنے سے مراد آپ پھر کوئی جسم لے رہے ہیں, آپ پھر کوئی مادی چیز بالکل لے رہے ہیں, بالکل. جبکہ وجود ہر چیز سے ماورا خود ہونا. جس چیز کے بارے میں ہم کہیں گے کہ یہ چیز ہے, وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایگزسٹ کرتی ہے. وجود کا مطلب ہونا ہے, نہ کہ مادی ہونا. وجود محدود نہیں ہے مادیت کے اندر, کہ جو چیز مادی ہے وہ ہے اور جو چیز مادی نہیں ہے وہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, یہ ایسی تعریف کہیں نہیں ہے. وجود از اکول ٹو بی, کسی سم تھنگ کا ہونا. جب ہم اس چیز کے قائل ہو جاتے ہیں کہ بٹن ہے, جب ہم بٹن کہہ رہے ہوتے ہیں, میں آپ کو اس طرح سمجھاؤں, جب ہم بٹن کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کی شیپ یا اس کا, جب ہم ہیڈ فون کہہ رہے ہیں, بٹن کہہ رہے ہیں, قمیص کہہ رہے ہیں, تو ان کی شیپ ہمارے ذہن میں آ سکتی ہے, اس کا سٹرکچر ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے, لیکن وہ حقیقی تب ہوگا, وہ حقیقت تب ہوگا جب وہ ہے. اگر ہوگا تو حقیقت ہے, اگر نہیں ہوگا تو حقیقت نہیں ہے. یہ جو ہونا ہے یہ اصل وجود ہے. وجود تو سے مراد یہ ہونا ہے کہ عمران بھائی ایگزسٹ کرنا. میں آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا, لیکن کلاس میں کچھ نالائق بچے بھی ہوتے ہیں اور وہ تعریف سننے کے بعد یا ڈیفینیشن سننے کے بعد کہتے ہیں کہ سر ہمیں کوئی اگزامپل دیں. تو جب آپ نے یہ کہا کہ جو ایگزسٹنس ہے یعنی جو ہونا ہے وہ مادے کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہے, یہ ایک بہت ہی خوفناک قسم کا فلسفیانہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے. تو عمران بھائی, مجھ جیسے نالائق طالب علم کو سمجھانے کی غرض سے آپ مجھے کوئی ایسی کوئی غیر مادی شے بتا سکتے ہیں جو وجود رکھتی ہو؟ سب سے پہلے آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں, میں بتا سکتا ہوں, پوری لسٹ دے سکتا ہوں, بہت ساری غیر مادی چیزیں وجود میں رکھتی ہیں. اتفاق تو تب جی, کروں گا کہ جب مجھے آپ ایک مثال دیں گے کہ ایسی کوئی غیر مادی شے جو وجود رکھتی ہے اور غیر مادی ہے. یہ ایک اگلا ٹاپک ہے کہ کیا وجود رکھنے کے بعد چیز مادی اور غیر مادی بھی ہوتی ہے. خود اصل تو وجود, جب ہم کسی چیز کے بارے میں فرض کریں, ہیڈ فون کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہیڈ فون ہے, تو یہ جو ہے یہی وجود ہے, یعنی اس کا ہونا. آپ کو میں اگر یوں کہوں کہ وجود عدم کے مقابلے میں ہے. ایک چیز ہے کہ نہیں ہے, ہیڈ بالکل ٹھیک. فون نہیں ہے. نہیں ہے کا مطلب ناٹ نہیں ہے. ایگزسٹنس, ٹھیک ہے, نہیں ہے, یعنی اس کا وجود نہیں ہے. جب ہے کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے, اس کا وجود ہے. اب وجود کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وجود مادی ہی ہونا چاہیے, وہ غیر مادی بھی ہو سکتا ہے, ایک مادی بھی ہو مثال سکتا دیں, ہے. ایک مثال دیں, ایک غیر مادی وجود کی ایک مثال دیں. ہاں, میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کو خوشی ہوتی ہے جی سر, مجھے کسی بھی خوشی وجہ ہوتی سے؟ ہے, جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے سر. بہت شکریہ. آپ کو دکھ بھی لگتا ہوگا, کبھی دکھ بھی ہوتا ہوگا سر کسی بھی وجہ سے؟ جب بھی میں آپ کو نہیں دیکھتا ہوں مجھے دکھ ہوتا ہے. بہت شکریہ. تو اویس بھائی, یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے خوشی ہے یا ہوتی مجھے ہے, ہوتی ہے. یہ جو ہم اس کے ہونے کا اقرار کر رہے ہیں, یہی ایگزسٹنس ہے, یہ ایگزسٹنس ہے. اور کوئی مجھے دکھائے کہ کیا خوشی میٹر ہے, کیا مادہ ہے؟ جی بتائیں, خوشی میٹر ہے؟ غم میٹر ہے؟ ایک منٹ, ایک منٹ, میں آنےسٹلی اور بھی ایسا, یہ جو نہیں نہیں, بس اطمینان ہوتا ہے, یہی کافی تھا سر, یہی یہ جو کافی. عمران بھائی, اطمینان ہوتا ہے, ہاں جی, عمران بھائی, یہ کیا ہاں میٹر ہے اطمینان, خوشی, کیا؟ دکھ, میں آئی واز ہاں, ایکچولی, جی, کیونکہ میں آپ کے جو فلسفے کا مطالعہ ہے میں اس کا بہت بڑا مداح ہوں, اور میں ڈر رہا تھا کہ
آج آپ کوئی ایسی دلیل لائیں گے جس کے بعد میں انگشتے بدندہ رہ جاؤں گا اور میں اپنی رائے کو بدلنے کے اوپر کمر کس لوں گا. عمران صاحب، میں آپ کو یا اپنے آپ کو صحیح یا غلط نہیں قرار دے رہا. میں آپ سے مناظرہ بازی بھی نہیں کرتا. مجھے آپ سے بات کر کے، مجھے آپ سے گفتگو کر کے ایکچولی مزہ آتا ہے. آئی ریئلی لک فارورڈ ٹاکنگ ٹو یو. آپ میرے دوست ہیں، شکریہ. ٹھیک ہے نا سر. بہت شکریہ. یہ مجھے آپ سے بات کر کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ انٹیلیجنٹ بندے سے گفتگو جو ہوتی ہے نا، آپ کی اپنی انٹیلیجنس میں بھی اضافے کا سبب بنتی ہے. سو دیٹس وائی آئی ریئلی انجوائے ٹاکنگ ٹو یو. اور میں آپ کے ساتھ گفتگو کا دوسرے لوگوں کو بھی حوالہ دیتا ہوں. عمران بھائی، بہت شکریہ. بالکل ایک خیال کی طرح، بالکل اپنی ایگو کو سائڈ پر رکھ کر، یعنی اپنی انا کو سائڈ پر رکھ کر صرف اور صرف کوالٹی آف آرگیومنٹ پہ غور کیجیے گا. میں جی. آپ کی بات یہ سننے میں بہت اچھی لگتی ہے کہ خوشی جو ہے غیر مادی ہے، وجود رکھتی ہے. دکھ جو ہے غیر مادی ہے، وجود رکھتا ہے. احساس جو ہے غیر مادی ہے، وجود رکھتا ہے. اٹ ساؤنڈز فیسینیٹنگ، ٹرسٹ می. ٹھیک ہے، یہ ایک عام دماغ کے لیے بہت ہی، اور یہ خاص طور پر جو مسجد کے ممبر کے گرد 10 منٹ پہلے آتے ہیں نا جمعہ پڑھنے، ان کو بھی یہ سن کے بڑا اچھا لگتا ہے. لیکن عمران بھائی، میں نے کچھ عرصہ پنجاب یونیورسٹی میں گزارا ہے فیکلٹی آف فارمیسی میں، اور مجھے وہاں پر فزیولوجی پڑھنے کا اتفاق ہوا. عمران صاحب، میری جواب الدلیل یہ ہے کہ جو دکھ ہے یا خوشی ہے وہ آپ کے فزیکل برین کا فنکشن ہے. ٹھیک ہے، جو ٹھیک احساس ہے. ہے وہ آپ کے مادی دماغ کا فنکشن ہے. تو اسی لیے یہ جو دکھ اور خوشی یا یا کوئی بھی ایموشن ہے، اس کا سینٹر آپ کا فزیکل برین ہے. تو آپ ایک فزیکل برین کے فنکشن کو غیر مادی قرار دے کر فزیکل برین کو کیسے منہا کر سکتے ہیں؟ اور میں اس سے پہلے بھی کئی پوڈ کاسٹ میں اپنے لوگوں سے، آپ کے علاوہ بھی لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ اگر جی. کسی کی برین ڈیتھ ہو جائے، اگر ہم کسی کو گولی مار دیں، تو وہ نہ دکھ محسوس کر سکتا ہے، نہ وہ خوشی محسوس کر سکتا ہے، نہ وہ کسی کا احساس کر سکتا ہے. تو پھر آپ ان چیزوں کو غیر مادی کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے دماغ کے اندر جو چھوٹے چھوٹے نیورونز ہوتے ہیں جو کہ مل کر ایک نیورل سرکٹ بناتے ہیں، اس نیورل سرکٹ کے اوپر جب -60 ملی وولٹ کا الیکٹریکل امپلس ٹریول کرتا ہے تو ایک پرٹیکولر فیلنگ جنریٹ ہوتی ہے، اور اس فیلنگ کو آپ غیر مادی قرار دے رہے ہیں. جی عمران بھائی. اویس بھائی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دکھ یا غم یا خوشی یا اطمینان یا محبت، یہ جو احساسات ہیں یہ روحانی ہیں ہمارے نزدیک، مادی نہیں ہے، روحانی ہیں. ٹھیک ہے، فی الوقت، کیونکہ یہ پھر ایک الگ کٹا کھلے گا اور ہم موضوع سے بہت زیادہ چلے جائیں گے. فی الوقت میں آپ کی بات یار مانتے ہوئے، گڈ شاٹ عمران صاحب. آپ کی بات مانتے ہوئے میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، فی الحال کے لیے آپ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ مادے کا فنکشن ہے، یہ لیکن عمران برین کا صاحب فنکشن ہے. ایک چھوٹی سی نہیں کاٹے جزارت. نا، کاٹے نا نہیں، مجھے. میں کاٹ نہیں رہا. میں آپ میں کاٹ اسی رہے ہیں پر بات. ایڈ کر رہا ہوں کہ جو لوگ روحانیت پر مجھ جیسے خبیث یقین نہیں رکھتے ہیں، کیا ہم جی. خوش نہیں ہوتے ہیں؟ کیا ہم آپ خوش دکھی نہیں ہوتے ہیں، ہوتے ہیں؟ آپ خوش ہوتے ہیں. تو پھر اس کا کسی روحانیت سے کیا کس تعلق ہے؟ کسی چیز پر یقین نہ رکھنا اس چیز کی منفی نہیں کرتا. میں آپ کی بات مان رہا ہوں کہ یہ مادے کا فنکشن ہے، فنکشن ہے. یہ مادے کا فنکشن ہے. برین مادہ ہے اور اس کا فنکشن ہے خوشی، غم، احساسات، یہ سارے اطمینان، یہ اسی کا فنکشن ہے. لیکن کیا مادے کا فنکشن یہ ہیں یا نہیں ہے؟ آپ یہ بتائیں، یہ مادے کا فنکشن ہے؟ یعنی آپ یہ مانتے ہیں کہ خوشی ہے، غم ہے، اطمینان ہے، خیالات ہیں، علم ہیں، لیکن یہ مادے کا فنکشن ہے، مادے کے اندر ہیں یا مادے کا فنکشن ہے؟ یہ تو مانتے ہیں نا کہ یہ ہیں، چاہے مادے کا فنکشن ہو. عمران مطہری صاحب، خوشی، دکھ دنیا کا ہر انسان محسوس کرتا ہے، اور دنیا جی. کا ہر انسان جو کہ دماغ رکھتا ہے، کل جی. کھوپڑی کے اندر دماغ رکھتا ہے، اسے یہ جی. فیلنگز محسوس ہوتی ہیں. وہ آپ جب کو تک منا اس کے بھائی پاس دماغ ہے تب تک تو ہے نا. وہ منا بھائی MBBS میں آپ کو وہ یاد ہے نا، وہ جو ایک بندہ کرسی کے ساتھ بندہ ہوتا ہے کہ سبجیکٹ دیکھ تو سکتا ہے، سبجیکٹ کچھ محسوس نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا سر؟ تو اس سبجیکٹ کو اس کا جو دماغ تھا وہ کام نہیں کر رہا تھا، نہ اسے خوشی محسوس ہوتی تھی، نہ دکھ محسوس ہوتا تھا. تو جب آپ کا دماغ کام کرنا بند ہو جاتا ہے تو یہ فیلنگز نان ایگزسٹنٹ ہو جاتے ہیں. اور میری اور آپ کی گفتگو کو 16واں منٹ ہونے کو آیا ہے. ابھی ہم ایک ایسی غیر مادی چیز کی تلاش میں ہیں
جو کہ وجود رکھتی ہو اور اس سے آپ نے مجھے یہ ثابت کرنا تھا کہ اس کا تعلق ایگزسٹنس آف گاڈ سے. میں نے تو شروع میں ہی ایک بڑا سمپلیفائڈ میتھمیٹیکل کوشچن کیا تھا سر کہ آپ کا خدا, اس پر تو میرا اور آپ کا بھی اتفاق ہے, اس پر تو میرا اور آپ کا اختلاف ہی کوئی نہیں ہے کہ آپ کا خدا ایک میٹا فزیکل اینٹی ہے. یہ تو آپ نے بھی مانا ہوا ہے پچھلی, اور میں بھی مانتا ہوں کہ ایک خدا کا جو کانسیپٹ ہے, تو میٹا فزیکل اینٹی وجود کیسے رکھتی ہے, ہوتی کیسے ہے عمران بھائی؟ میں یہی دیکھیں آپ سکپ کر رہے ہیں, میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ کیا چاہے مادے کا فنکشن ہو, مادے کے بعد یعنی آپ کہتے ہیں کہ جب دماغ ختم ہو جاتا ہے, بندہ فوت ہو جاتا ہے, تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, ختم ہو اٹس جاتی اوکے. جب ہے. تک دماغ ہے, جب تک یہ میٹر ہے, تب تک تو یہ ہے نا, جی جی کیا تب بالکل تک بھی نہیں بالکل ہے؟ ہے, بالکل ہے, جب بالکل ہے. آپ ہیں کہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ ان کی ایگزسٹنس مان رہے ہیں کہ یہ ایگزسٹ کرتی ہیں, یعنی تو سر میں وہ لو ایگزسٹنس ایگزسٹ جو کرتا ہے, ہے. وہ ایگزسٹنس جو ہے فزیکل برین کے اندر ہے نا. کوئی مسئلہ نہیں, اندر ہو باہر ہو, اس سے ہمارا آپ جو اور میں جس کمپیوٹر سافٹ ویئر کے ذریعے ایک دوسرے سے مخاطب ہیں, ہم کبھی اس سافٹ ویئر کو چھو تو نہیں سکتے ہیں, وہ بھی جی ایسے ہی ایک نان فزیکل اینٹی ہے. لیکن نان فزیکل وہ جو ہے. ایگزیکٹلی, لیکن اللہ عمران اکبر. بھائی, وہ جو سافٹ ویئر ہے, وہ جو نان فزیکل اینٹی ہے, وہ اس یہی ہارڈ سننا ویئر کی چاہتا آپ سے. محتاج ہے. جب جی آپ کا محتاج ہوگی, وہ ہارڈ کوئی ویئر کا مسئلہ نہیں. فنکشن ہے, اسی طرح اٹس اوکے, آپ کی جو خوشی اور دکھ ہے وہ آپ کے اٹس اوکے. جسمانی, وہ آپ کے فزیکل دماغ کا محتاج ہے. جی اوکے اوکے, کوئی مسئلہ نہیں. سافٹ ویئر کمپیوٹر کا محتاج ہے, اوکے ہے تو صحیح نا. جی جی اور بالکل ہے. خوشی اور غم اور اطمینان یہ سب برین کے محتاج ہیں, مادی چیز کے محتاج ہیں. اگر برین نہ ہو تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی, اگر ہارڈ ویئر نہ ہو تو سافٹ ویئر میں نہیں ہوگا. میں ایک آپ کی منٹ ایک بات منٹ ایک سمجھ منٹ, رہا ہوں. جی آپ نے مان لیا, اور مجھے بہت خوشی ہوتا ہے کہ آپ نے خود اپنے منہ سے کہہ دیا کہ سافٹ ویئر نان فزیکل ہے, میٹا فزیکل ہے, یہ میں نے فزیکل سافٹ نہیں ویئر ہے. کا کہا تھا, میں نے سافٹ سافٹ ویئر ویئر کا کہا تھا, میں نے خوشی کا نہیں کہا تھا. ٹھیک ہے, سافٹ ویئر نان فزیکل ہے نا, جی جی فزیکل بالکل تو نہیں, نہیں. یعنی سافٹ ویئر میٹر تو نہیں ہے. میٹر, آپ میٹر مانتے ہیں ایک سافٹ طرح ویئر سے کو؟ میٹر بھی ہے, لیکن آپ کو وہ الیکٹرانس کا فلو ہے نا, الیکٹریسٹی ہے. میں عمران صاحب میری بات غور سے اب سنیے دیکھیں, گا. میں یہی کہہ رہا تھا. عمران صاحب, آپ نیورون سے واقف ہیں؟ نیورون پروٹون پڑھے نیورون جو تھے ہے لیکن دماغ کے اندر ایک چھوٹا سا, جس کو عصبی خلیہ بھی اردو میں کہتے ہیں سر, ٹھیک ہے. آپ نے آپ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ گفتگو کے فن کے ماہر ہیں. میں نے اپنی گفتگو میں یہ کہا تھا کہ ہمارے دماغ, آپ نے دماغ کی تصویر دیکھی ہوگی جس پر لائنیں بنی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا سر. وہ دماغ کوئی کی اس کے وہ اندر جو لائنیں ہوتی ہیں اس میں وہ نیورل سرکٹس ہوتے ہیں. اس میں نیورون ایک جگہ سے الیکٹریکل امپلس کو لے کر دوسری جگہ جا رہے ہوتے ہیں, اور یہ جو سافٹ ویئر ہے یہ بھی اسی الیکٹریسٹی کا کمال ہے. تو وہ بیسیکلی جس خوشی اور دکھ کو آپ غیر مادی قرار دے کر, جو کہ ایک مادے کا فنکشن بھی ہے, آپ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں, یہ خوشی اور یہ جو دکھ ہے یہ فزیکل ہارمونز کی ریلیز سے بھی ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ جی یہ اس عصبی خلیوں کی الیکٹریکل امپلس ایکٹیویٹی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں. تو اپنی کوئی مسئلہ ایسنس کے اندر فزیولوجیکل سطح کے اوپر بھی, حالانکہ ہم اس کو نہیں. ایک عام بچے کی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیر مادی ہیں, لیکن ان کی ایک پیور فزیولوجیکل بیس بھی ہے عمران مطہری صاحب. ٹھیک ہے, جی جی فزیولوجیکل بیس پر, مادی بیس پر یہ چلنے والے خوشی اور غم اور اطمینان اور سافٹ ویئر کیا میٹر ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ خوشی میٹر ہے. جی جی, میں آپ کو پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میٹر کا فنکشن ہے. فنکشن ہے لیکن یہ میٹر ہے. میٹر کا فنکشن ہے. دو چیزیں ہیں, ایک میٹر ہے اور ایک میٹر کا فنکشن ہے. دو چیزیں ہو گئی نا, یعنی ایک میں ہوں اور ایک میرا لباس ہے, میرا کلام ہے, ٹھیک ہے. ایک میں ہوں, ایک میری نگاہ ہے. تو یعنی میں الگ ہوں اور وہ مجھ سے وابستہ, بے شک بہت زیادہ وابستہ ہے, بالکل قریب جڑی ہوئی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک الگ چیز ہے. یہ میں ہوں, یہ میرا لباس ہے, یہ میں ہوں, میری گفتگو ہے. تو آپ جب کہہ رہے ہیں کہ یہ میٹر کا فنکشن ہے, تو اس کا مطلب میٹر الگ ہے اور فنکشن الگ ہے, دو چیزیں ہیں نا. یہ خود تو میٹر نہیں ہے. آپ بتائیں کہ یہ خود میٹر ہے؟ سر میں سافٹ نے ویئر آپ کو سے, میٹر کہیں گے؟ عمران مطہری جی صاحب, کسی بھی شے کا, کسی بھی چیز کا انڈیپینڈنٹ وجود ثابت کرنے کے لیے
یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے وجود کے لیے کسی دوسری شے کے اوپر انحصار نہ کرے. میں آپ سے پیور فلسفے کے میدان میں، جو شیعہ علماء حضرات ہوتے ہیں ان کی فلسفے کے اوپر بہت گرپ ہوتی ہے، لیکن میری کیونکہ جہاں پر ان کو تھوڑا سا وہ ایک کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ ان کی سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ ہے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہیں. کوئی میں نہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ خوشی اور دکھ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک وہ مادے کا فنکشن ہے، لیکن وہ جی فنکشن انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ کرتا ہے. اور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ نہیں کرتا ہے، وہ اسی مادے کے اندر کیمیائی تغیر اور الیکٹریکل تغیر کی وجہ سے وجود میں آتا ہے. ٹھیک لیکن ہو گیا. ہیونگ سیڈ دیٹ، ہیونگ ہوں، سیڈ دیٹ، مجھے بتائیے گا کہ، اور یہ میری آڈینس بھی مجھے کہہ رہی ہے کہ اس ساری بات کا اس سے کیا تعلق ہے کہ جب ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ جو میٹا فزیکل گاڈ ہے، میٹا ہوں، فزیکل گاڈ ہے، اس کا ایگزسٹنس سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی اور اس پوڈ کاسٹ کے شروع میں بھی کہ میں ایگزسٹنس کے مفہوم سے نا واقف ہوں، ٹھیک ہے نا، اور جی میں ایگزسٹنس آف گاڈ پر. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ میری آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا شعور نہیں ہے کہ میں نان فزیکل چیزوں کو ایگزسٹنٹ نہیں مانتا ہوں، میں ہوں، ایگزسٹنٹ مادے کے فنکشن کو نان فزیکل چیزوں کے ساتھ ان جنرل ریلیٹ کرنے کو تیار ہوں. لیکن میرا پرابلم یہ ہے عمران صاحب کہ آپ کا جو میٹا فزیکل گاڈ ہے، میٹا فزیکل گاڈ ہے، وہ کس مادی فنکشن کا، مادے کا فنکشن ہے؟ کیونکہ خوشی اور دکھ تو دماغ کا فنکشن ہے نا، لیکن آپ کا میٹا فزیکل گاڈ تو انڈیپینڈنٹ ہے، وہ تو ہر چیز کا خالق ہے. پلیز. اس بحث کا اس سے یہ تعلق ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کا گاڈ، چونکہ آپ کہتے ہیں کہ فزیکل نہیں ہے، غیر مادی ہے، تو آپ کہتے ہیں فزیکل کہ ہے. غیر مادی ہے، غیر مادی ہے، تو آپ کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ غیر مادی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کر سکتی. اب سن ہاں. لیں پلیز، میری تھوڑی سی بات کروں گا، سنیے ٹھیک. گا توجہ سے. غیر مادی جب ہم کہتے ہیں تو ہم فقط اس سے مادہ ہونے کی، میٹر ہونے کی نفی کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک کہ بات. خدا مادی نہیں ہو سکتا، میٹر نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے کہ اگر کوئی خدا کے بارے میں یہ سوچ لے کہ یہ خدا بھی میٹر ہے، تو میٹر تو خود حادث ہے، اس میں تو گوناگوں تبدیلیاں ہوتی ہیں، اس کے ایٹمز، اس کے الیکٹرونز، پروٹونز، نیوٹرونز جو بھی ہیں وہ حرکت میں ہوتے ہیں، اور جس کے اندر کسی بھی قسم کا تغیر و تبدل ہوتا ہے وہ حادث ہوتی ہے، اور جو حادث ہوتی ہے اس کی کوئی ابتدا ہوتی ہے، اور جس کی ابتدا ہو وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا غیر مادی ہے، اس کے بعد آپ کا یہ اعتراض اٹھتا ہے کہ غیر مادی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی، غیر مادی چیز ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتی. آپ کیا تو میں آپ کا سمجھتی ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ والا اصول توڑ رہا ہوں. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، میں آپ سے ایگری ہاں، کرتا ہوں. یہ حل میں کر رہا میں ہوں کہ اپنی کیوں نہیں اپنی رکھتی مشکل غیر کو مادی. آسان کرنے کے لیے عمران صاحب، کہ خدا مادی ہے یا غیر مادی ہے؟ غیر مادی، مادی نہیں ہے، اوکے ٹھیک ہے، میں ایک سیکنڈ. میٹر نہیں اب ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جو غیر مادی خدا ہے وہ غصہ بھی کرتا ہے جب آپ عبادت نہیں کرتے. غیر مادی خدا جو ہے وہ خوش بھی ہوتا ہے جب آپ عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کو روزے دار کی جو منہ کی بدبو ہے وہ بڑی پسند شسند بھی ہے. غیر مادی خدا جو ہے اس کے دو دائیں ہاتھ بھی ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق. غیر مادی خدا کا عرش پانی پر بھی ہے، ٹھیک ہے، کائنات کی تخلیق سے پہلے. ایک غیر مادی شے کو عرش کی کیا ضرورت؟ غیر مادی شے کو غصہ کیسے کر سکتی ہے؟ غیر ہوں، مادی شے خوش کیسے ہو سکتی ہے؟ ذرا ہوں. اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں. یہ ایک الگ سے ایک پورا کٹا ہے آپ کے پاس سوالوں کا، اور ان میں تمام تر سوالات سر آپ کی میرے کٹے حیثیت. کو نا میری اجازت کے بغیر استعمال کریں، یہ میری اصطلاح ہے. اچھا، تو ان میں جتنے آپ کے سوالات ہیں، یہ جتنے اعتراضات ہیں، دراصل اسلام کے بیان کردہ جو مفاہیم ہیں ان کو نہ سمجھ کر یا ان کو ہم، غلط رنگ دے کر، وہ ہم، آپ یعنی ایک اسلام کی چیز کو خود ہی غلط پیش کرتے ہیں، اور اس ہم، غلط چیز پر پھر سوال بھی اٹھاتے ہیں. تو یہ ہم، آپ کے پاس ایک بڑا کٹا ہے جس کا ہم. جواب میرے بس کی بات نہیں ہے، نہیں یا عمران اس صاحب، کے لیے عمران صاحب، الگ سے عمران ہم صاحب، موضوع وہ رکھ سکتے عمران ہیں صاحب مجھے نشست. یہ بتائیے گا کہ آپ کا خدا غیر مادی ہے اور وجود بھی رکھتا ہے. یہی جی، دو بات، یہ بات ٹھیک ہے نا. غیر مادی شے وجود کیسے رکھتی ہے یہ بتائیں. اسی بات پہ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ غیر مادی خیال کیسے وجود رکھتا ہے، خیال غیر مادی مادی دماغ کا سافٹ ویئر. فنکشن ہے.
ओके, इमरान भाई। फंक्शन है, लेकिन हाँ वजूद तो रखता है ना। सर, वो क्योंकि जब मादी दिमाग की डेथ हो जाएगी तो गैर वो मादी ख्याल की भी डेथ हो जाएगी। कोई लेकिन मसला मुझे नहीं, ये डेथ हो जाए। बताइएगा कि कोई भी आपका जो तसव्वुर खुदा है, जो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, क्योंकि आप खुदा को रियलिटी समझते हैं, हम खुदा को माइथोलॉजी समझते हैं। हम उसको एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, आप उसको एक बीइंग समझते हैं। मैं आपकी सारी बहस खत्म कर दूंगा और मैं अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए अपनी जो हार है वो आपके कदमों में निछावर कर दूंगा। मुझे सिर्फ ये बता दें इमरान भाई, सिर्फ समझने के लिए, कि जिस तरह खुदा गैर मादी है और वजूद रखता है, इसी वजन पर कोई ऐसी आम फहम शय जो कि गैर मादी हो और वजूद रखती हो, क्योंकि ख्याल और खुशी तो मादी दिमाग का फंक्शन है ना। तो मुझे मुझे एक ऐसी मिसाल दे दे, मैं अपना केस क्लोज कर दूंगा, मैं अपना कट्टा खोलने की बजाय कट्टा बांध दूंगा। सबसे पहले आप ये क्यों नहीं इजहार कर रहे, बल्कि इजहार कर रहे हैं लेकिन उसको गोल गोल बना रहे हैं कि ठीक है, खुदा की हम मिसाल बाद में देंगे, खुदा खुदा के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले क्या आपने अब तक ये तस्लीम किया कि गैर मादी चीजें भी वजूद रखती हैं? नहीं सर, मैं नहीं, इन तो मोहब्बत प्रिंसिपल वजूद नहीं आपसे रखती। इख्तलाफ करता हूं। मैं इन हम्म। प्रिंसिपल आपसे इख्तलाफ करता हूं, क्योंकि जो खुशी है, जो दुख है, जो एहसासात हैं, वो मादी दिमाग का फंक्शन है, वो इससे कोई फर्क डिपेंडेंट नहीं हैं। पड़ता जी। वो फर्क पड़ता है ना डिपेंडेंट सर। है, मैंने, और डिपेंडेंट है ना। उसके अलावा जब आप कहते मैंने हैं आप। डिपेंडेंट हैं, जी जी। यही तो आप उनका एग्जिस्टेंस मान है, चाहे डिपेंडेंट हो। मेरी इससे कोई बहस नहीं है कि ये मादी दिमाग का फंक्शन है या नहीं है, या इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, जैसे हम्म। भी। क्या वो हैं? जब आप जी जी, होने बिल्कुल को तो है। आप और तस्लीम करें। मैं अब हाँ, एक होने को स्टेप आगे तस्लीम करें आप। चलता हूं और मैं आपसे जी। ये कहता हूं कि अगर मादी दिमाग के बगैर खुशी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, अगर मादी दिमाग के बगैर दुख एग्जिस्ट नहीं कर सकता, महसूसात एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो उनको हम नॉन फिजिकल कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैंने आपसे अर्ज की थी कि दिमाग के अंदर जो अस्बी खुलिये, जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो जब तक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैरी नहीं करते हैं, जब तक आपके दिमाग में डोपामीन और सीरोटोनिन और दीगर केमिकल्स रिलीज नहीं होते हैं, आप वो खुशी महसूस नहीं करते हैं। तो एक्चुअल साइंस के अंदर एक नेशनल ज्योग्राफिक ने पूरी स्टोरी भी की थी द केमिस्ट्री ऑफ लव के ऊपर, कुछ 10-15 साल पहले, मुझे याद है, उसका रेड कलर का सरवर्क था। तो बेसिकली जिन चीजों को आप गैर मादी कह रहे हैं, उसको मॉलिक्यूलर सतह पर मादे के साथ स्टडी भी किया गया है और उसको एक्सप्लेन भी किया गया है। जी इमरान साहब। ये जो मादे को स्टडी किया गया है, ये मादे पर उस गैर मादी चीजों का असल में इम्पैक्ट है। ये मादे पर मादा गैर मादी चीजों का इम्पैक्ट, सर ये जी मादे का फंक्शन है। चले, मादे का फंक्शन है जब आप कह रहे हैं, इससे हम्म। आप निकलना नहीं चाह रहे। जब नहीं आप नहीं सर, है कह रहे हैं तो इसके मैं होने को तो निकलना मान चाह रहे हैं रहा आप। हूँ, मैं जी। निकलना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे 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 ये लगता है, वैसे इमरान साहब, क्योंकि आपने कभी भी इस गुमान का, इस शुबे का इजहार नहीं किया है कि आप अपनी ईमानियात के लिहाज से गलत हो सकते हैं, और दूसरा, मैं आपके ऊपर कोई इल्जाम भी आयद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो मजहब है ना, जिसके आप जिसके जिसकी आप तालीम देते हैं, अगर मेरे पास एक साहब हैं जो कि इमाम मस्जिद हैं, जिन्होंने पिछले एक जुम्मे के खुतबे में मेरा मजाक भी उड़ाया बैठकर, लेकिन अंदर से वो हमारे साथी हैं। मैं कौन बहुत कि प्रॉब्लम ये है कि आप अगर तस्लीम कर लेंगे कि आपका रिलीजन गलत है, आपका गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, उसने किसी के ऊपर वही नहीं उतारी थी, तो उससे आपकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी इमरान साहब। लोग तो बिल्कुल ऐसा नहीं। एग्जैक्टली आपका रोजगार जुड़ा है ना इसके साथ। मेरा बिल्कुल नहीं मेरा जुड़ा। मेरा मजहब के साथ रोजगार वाबस्ता नहीं है सर। हमारा मैं भी नहीं जुड़ा। आपने बताया था दो कि आप दो मतलब, ये मैं जाती इल्जाम तराशी भी नहीं कर रहा, हम्म, ये बात मैं हर मजहबी आलिम के बारे में कहता हूँ, ये बात मैं गामदी साहब के बारे में कहता हूँ, जिन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर लेकर टेक्सास के अंदर एक रिसर्च सेंटर भी बनाया हुआ है, कि अगर आज हम्म, आपको एहसास हो जाए किसी भी मजहबी आलिम को, हम्म। जिसको करोड़पति हो, कि मजहब झूठ है, तो क्या वो इस बात का ऐलान करेगा और अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा? नहीं मारेगा सर। आप बार बार ये आपका अब तक की जो आधे घंटे की गुफ्तगू है, उसका लुब्बे लुबाब ये है, और मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं सर कि आप मुस्कुराते हुए तनकीद भी सुन लेते हैं, और आप यही यही तनकीद आप मुझ पर भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि खुशी और दुख जो है वो मादी दिमाग का फंक्शन है, और आप इसको कोई गैर मसला नहीं। मादी करार देकर कह रहे हैं कि चूंकि खुशी और दुख होता है इसीलिए खुदा भी होता है। इट डजंट मेक सेंस।
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خوشی اور دکھ ہوتا ہے اس لیے خدا بھی ہوتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ غیر مادی چیز یعنی میٹر کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، عدم ہے، نتھنگ ہے میٹر کے علاوہ، میٹر ہی ہے، میٹر ہی ایگزسٹنس ہے، میٹر ہی وجود ہے اور میٹر کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ کی سٹیٹمنٹ، یہ آپ کا دعویٰ بے بنیاد ہے. میٹر عمران چاہے صاحب میٹر عمران کا صاحب عمران فنکشن ہو، صاحب ٹھیک ہے، عمران صاحب میں جیسے ہولڈ مثلا کرتا ہوں اس بات کو کہ میرا یہ دعویٰ بے بنیاد ہے. آپ نے دیانتداری سے بتائیے گا، مجھے پتا آپ جھوٹ نہیں بول رہے، آپ چیزوں کو ٹھیک ہے. ڈوپامین کا نام سنا ہے؟ نہیں سیروٹونین کا نام سنا ہے؟ نہیں میں نے اس کی اسٹڈی نہیں کی. آپ نے نیورل سرکٹ کا یا نیورون کا نام سنا ہے سر؟ نام سنا ہے لیکن اس کی عمران گہرائی صاحب کے ساتھ میں علم دیکھیں، نہیں. آپ کی ایکسپرٹیز جو ہے وہ تھیولوجی کے اندر ہے. آپ جو مختلف ادیان ہیں ان کے تقابل کے اوپر مجھ سے کہیں زیادہ ماہر ہوں گے، اور میں تسلیم کرتا ہوں آپ حدیثوں کی صحت کے اوپر مجھ سے کہیں زیادہ ماہر ہوں گے، آپ قرآن مجید کی ریفرنسز میں مجھ سے کہیں زیادہ ماہر ہوں گے. نہیں، میں ایک میں ادنا سا صرف طالب علم ہوں، ایسے کچھ بھی نہیں ہے. ایگزیکٹلی نہیں سر، آپ استاد ہیں. میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں سر کہ میں نے بی فارمیسی کی اور میں نے فزیولوجی پڑھی، میں نے بایو ٹھیک ہے. کیمسٹری پڑھی، اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اور آپ کی وساطت سے آپ کے تمام طالب علموں کو، آپ کے سننے والوں کو، جب آپ میرا یہ پروگرام اپنے چینل پر اپلوڈ کریں گے، کہ جس خوشی کو اور دکھ کو آپ غیر مادی قرار دے کر خوش ہو رہے ہیں نا، وہ خوشی اور دکھ پہلی بات مادی دماغ کے بغیر ایگزسٹ نہیں کر سکتی ہے، وہ مادے کا فنکشن ہے. دوسری بات، وہ ڈوپامین سیروٹونن کیمیکلز ہیں، ان کی ریلیز سے پیدا ہوتی ہے، نیورل سرکٹس کے اوپر نیورل ایکٹیویٹی کی صورت میں پیدا ہوتی ہے. تو اپنی ایسنس میں یہ مالیکیولر سطح پر مادی ہی فنکشن ہے جن کو آپ غیر مادی قرار نہیں دے سکتے. مثلا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک مثال دیتا ہوں کیونکہ آپ ذہین آدمی، مثال تو آپ سر، جب آپ نے دیکھا ہوگا اپنی آنکھوں کے سامنے لوگ شراب پی کر ناچتے ہیں نا، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں نا سر. اور وہ رکشہ ڈرائیور وہ ماں بہن کی گالیاں دینے لگ جاتا ہے وارڈن کو، اور ایک شاعر فیض احمد فیض لکھتا ہے آ کے وابستہ ہیں اس حسن کی یادیں تجھ سے. شراب ایک فزیکل چیز ہے نا سر، ایتھائل الکوہول، ٹھیک ہے نا سر. جیسے ہی وہ فزیکل چیز آپ کے اندر جاتی ہے لوگ خوش ہو جاتے ہیں. یعنی وہ جو خوشی ہے، وہ جو ایموشنز ہیں، وہ جو ہائپر ایکٹیویٹی ہے، وہ اس مادی کیمیکل کا فنکشن ہے. اور آپ کے دماغ کے اندر جا کر آپ کے لیور کے اندر P450 ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے اور آپ کے دماغ کے اندر وہ پرٹیکولر کیمیکلز ریلیز کرتی ہے. بعض لوگ تو بیئر کی خوشبو سے ہی خوش ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جس خوشی کو، جس دکھ کو آپ غیر مادی قرار دے رہے ہیں، وہ بیسیکلی مادے کا ہی فنکشن ہے. آگے چلیں سر. یہ بہت مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ اس پہ آپ خواہ بحث کر رہے ہیں کہ مادے کا فنکشن ہے. میں تو مان چکا ہوں، پہلی ہی بات میں مان گیا تھا. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ انہیں یا میٹر کہہ دیں یا کہیں کہ یہ میٹر نہیں ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو، خوشی کو، غم میں کو، آپ کی خوف آسانی کو. کے لیے، میں آپ کی آسانی کے لیے یہ تو بالکل ویسی ہی بات ہے کہ کیا تم نے اپنی بیوی سے مار کھانا چھوڑ دیا ہے؟ آپ ہاں کہو گے یا نہ کہو گے؟ یعنی ہاں کہو گے تو آپ نے پہلے مار کھاتے تھے، نہ کہو گے تو ابھی تک کھا رہے ہو، ٹھیک ہے نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خوشی اور دکھ کو یا تو میں میٹر کہوں یا میں نان میٹیریل کہوں. میں اس کو رانگ چوائسز کہتا ہوں، میں اس کو میٹر کا فنکشن کہتا ہوں، ٹھیک ہے نا سر. میٹر کا اور فنکشن ہے، اپنی ٹھیک ہے. مالیکولر سطح پر یہ میٹیریل کی ہی ایکٹیویٹی ہے، اپنی مالیکولر سطح پر یہ میٹیریل ہی کی ایکٹیویٹی ہے. لیکن عمران صاحب آپ نے یہ کہا تھا کہ مجھے ایگزسٹنس کی سمجھ نہیں ہے، اور یہ آرگیومنٹ تو آپ میرے سامنے پہلے بھی رکھ چکے ہیں کہ خوشی اور دکھ جو ہے وہ غیر مادی ہو کر بھی ایگزسٹ کرتا ہے. میں نے کہا کہ وہ مادے کا فنکشن ہے. اگر آپ کو کوئی ڈسٹریکٹ کر رہا ہے تو اسے کہیں کہ ذرا ایک منٹ سائڈ پر ہو جائے. میں آپ سے نہیں یہ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں سر کہ جو غیر مادی خدا ہے، اب دیکھیں آپ نے یہ کہا کہ آپ نیا کٹا کھول لیتے ہیں. سر میرا بیسک مقصد تو وجود خدا تک پہنچنا ہے نا، اور میں دل سے آپ کے خدا تک پہنچنا چاہتا ہوں سر، ٹھیک ہے. میری دعا ہے کہ میرے مرنے سے پہلے آپ کا خدا مجھے ہدایت دے دے اگر وہ ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں دوزخ میں چلوں. کیونکہ اگر وہ ہے، وہ ایک ایتھیسٹ نے مرنے سے پہلے دعا مانگی تھی، او گاڈ اف دیر از گاڈ بلیس مائی سول اف دیر از سول. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا خدا غیر مادی ہے، آپ کا خدا غیر مادی ہے. غیر مادی خدا غصہ کیسے کرتا ہے؟ غیر مادی خدا ریوارڈ کیسے دیتا ہے؟ غیر مادی خدا جو ہے وہ گفتگو بھی کرتا ہے،
हाउ इज इट पॉसिबल इमरान भाई? ये वही है, यानी इसके बाद आपके पास इतने सारे मौज़ूआत हैं, इतने सारे मौज़ूआत हैं जिनको एक एक को अलग अलग समझने की ज़रूरत है। और आप हर एक के साथ यही करते हैं कि एक मौजू से हटकर हमारी बात सिर्फ इतनी हो रही है कि क्या मादी और गैर मादी मौजूदात हैं, और अगर गैर मादी मौजूदात हैं अच्छा, तो क्या आप वो मादी यानी मौजूदात आप के मुझे साथ। आप इस बात को तस्लीम करते हैं ना, वो जब सूरह फातिहा में आता है उसे ऊँग आती है ना नींद, ठीक है, ना उसको किसी ने पैदा किया है ना जनाया। मैंने मुझे मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। मैं आपसे कोई अलग मौजू नहीं खोल रहा हूँ, मैं आपसे कोई नया कट्टा नहीं खोल रहा हूँ। मैं आपकी इस बात को फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट तस्लीम करके चल रहा हूँ कि आपका खुदा गैर मादी है और वजूद रखता है। फॉर द ठीक है, और सेक मुझे ऑफ समझ नहीं आई आर्गूमेंट है कि नहीं। मैं हाँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि गैर मादी शय गुस्सा कैसे करती है, गैर मादी शय गुफ्तगू कैसे करती है, गैर मादी शय देखती कैसे है, गैर मादी शय खुश कैसे होती है, क्योंकि ये जो तमाम फंक्शंस हैं ये मादे के फंक्शंस हैं इमरान भाई। ये मादे के फंक्शन हों भी सही, तो चूंकि हमारी मुतालियात, हमारी ऑब्जर्वेशन जहाँ तक है, तो हम उसको पेश नज़र रख कर ये सवालात उठा रहे हैं, जबकि खुदा ऐसा वजूद है, ऐसी हस्ती है जिसके बारे में हमें अभी तक कख भी इल्म नहीं है। अभी तक हमें कुछ भी पता नहीं है, और हम खुद एग्जिस्टेंस के बारे में भी सरगर्दान हैं, अभी तक हैरान और परेशान हैं। और हकीकत ये है कि एग्जिस्टेंस को समझने से अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही कि आप या तो समझ के भी नहीं समझ रहे, या पता नहीं आपको समझा नहीं पा रहा मैं, और आपको इतने अरसे से एग्जिस्टेंस समझ नहीं आई कि एग्जिस्टेंस जब होना है, ठीक है, तो होना महदूद नहीं है मैटर के अंदर। आपने इस गुफ्तगू के अंदर इशारा भी फरमाया कि सॉफ्टवेयर जो है वो नॉन फिजिकल है, तो इससे आपका उसूल टूट गया, लेकिन आप इस बात से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आप मैं पहले वापस आ इस जाता हूँ, उसूल मैं पे वापस आ जाता कंप्लीट, हूँ। हाँ, इसी उसूल मैं पे बात करें, इसी इमरान साहब, इसी को जारी रखें। let me answer you. You are a very intelligent person. That's why I enjoy talking to you. सॉफ्टवेयर जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के बगैर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बगैर अपने आप को डिस्प्ले नहीं कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने आप ये कहा साइंसी कि इस्तेलाहों को इस्तेमाल करके चले आप ये मैं साबित नहीं नहीं करता कर सर। सकते कि मैं नहीं करता सॉफ्टवेयर सर। मैटर है। आपने एक जगह आप मुझे एग्जिस्टेंस को समझने की बात कर रहे हैं क्या वैसा? आपको मैं नॉन फिजिकल एंटिटी की एग्जिस्टेंस समझा रहा हूं। इसका मतलब यह है कि इमरान मुताहरी साहब को उस नॉन फिजिकल एंटिटी की समझ है कि वो एग्जिस्ट करती है। और अभी आपने 2 मिनट 30 सेकंड पहले ये कहा कि वो जो गैर मादी खुदा की एग्जिस्टेंस है उसे हम उसकी हमें पूरी तरह समझ नहीं है। आपने एक ही सांस में दो मुख्तलिफ जो अपने मौकफ हैं वो रखे हैं। एक ये कि आप नॉन मटेरियल एग्जिस्टेंस को समझते हैं, और दूसरा आपने ये कहा कि हमें उसकी नॉन मटेरियल एग्जिस्टेंस की पूरी तरह समझ नहीं है, इसी वजह से आपको ईमान का सहारा लेना पड़ता है। इमरान नहीं, मुताहरी ऐसी साहब, बात नहीं है, मैंने वो लेट मी लेट आपके लिए लेट सवाल मी किया। लेट मी कंप्लीट। आई वांट इंटरप्ट यू, मुझे आपको सुनना अच्छा लगता है, मुझे आपसे लड़ाई भी नहीं करनी है। मैं शुक्रिया। हर उस शख्स से जो ये कहता है, ये भी बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट है कि आपको एक खालिक कायनात की अगर समझ आ जाए तो वो खालिक कायनात कैसा हुआ, ठीक है ना सर? लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है इमरान साहब, कि आपका ये भी मानना है कि वो खालिक कायनात जो कि अदम में रहकर जिसने इस कायनात को वजूद बख्शा, उसने 1,24,000 अंबिया भेजे, उसने तौरात उतारी, उसने ज़बूर उतारी, उसने इंजील उतारी, उसने कुरान मजीद, फुरकान हमीद जैसी शुहरा आफाक किताब उतारी। तो जब उसका आपके साथ, आपका तो उस तक पहुंचना महाल है ना, लेकिन वो तो आप तक मैसेजेस भेज रहा था ना, तो उसको तो कादिर होना चाहिए था ना कि जब वो उधर से मैसेजेस यहां भेज रहा है तो आपको बता सके कि वो नॉन उसने फिजिकल बताया है। एंटिटी होते हुए एग्जिस्ट कैसे करता है, और उसने नॉन फिजिकल एंटिटी होते हुए इस फिजिकल यूनिवर्स को क्रिएट कैसे किया। प्लीज इमरान साहब। उसने सब बताया है, उसने बताया है, उसके नुमाइंदों ने बताया है, उसके औलिया ने बताया है। क्या? ये सब कुरान के अंदर, अहादीस के अंदर, वो खुदा के मार्फत के हवाले से बाकायदा अबवाब हैं बहुत ज़्यादा। इस हवाले से जो है ना, पूरे चैप्टर्स हैं, पूरी एक इंफॉर्मेशन है, पूरा एक
लंबा चौड़ा जो है ना इस हवाले से मुकम्मल आगाही और इल्म और मार्फत मौजूद है, जो हम सब के लिए है और हम उससे इस्तेफादा कर सकते हैं। असल बात तो ये है कि जो आपका एतराज़ है फिर कि वो जो गैर आपने मादी इतनी कोई तारीफें चीज़। कर डाली वो बता भी देना कि वो नॉन फिजिकल खुदा जो है जिसने ये बताया है कि मैं अदम में किस तरह वजूद रखता हूँ, क्या बताया है? अब मैं उस हवाले से नोट करके नहीं आया कि उसने क्या बताया है, आयत और रिवायात तो नोट करके नहीं आया। मैं आपसे सिर्फ लॉजिकल बेस पर, लॉजिकल सतह पर वजूद के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। और उस हवाले से आपने माना भी है कि नॉन फिजिकल चीज़ें मौजूद हैं, और फिर आप नहीं भी मानते नहीं कि नहीं सर, नॉन मैंने फिजिकल एक चीज़ें जगह नहीं भी हैं। ये नहीं कहा कि नॉन फिजिकल शय एग्जिस्ट करती है। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये कहा है कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बगैर अधूरा है, और सॉफ्टवेयर को आप हार्डवेयर के बगैर तरतीब नहीं दे सकते हैं। खुशी और दुख जो है जी, मादी दिमाग का फंक्शन है। प्लीज डू नॉट ट्राई टू पुट वर्ड्स इन माय माउथ। प्लीज इट्स अपनी ओके जीत सर। का ऐलान, अपनी जीत का ऐलान सिर्फ मैं 19 चीज़ का मिनट के ऐलान लिए नहीं कर मौखिर रहा। कर देना सर। मैंने मुझे पूरी मुझे पूरी तवक्को थी कि आप बहुत आसानी से ये इस बात का इकरार करेंगे, इस बात को तस्लीम मैं करेंगे, सर जिस मैं बात इतना का अगर आप मैं इनकार इतना जिसका नहीं कर इतना सकते। अगर मैं मुझे लगता है कि अगर मैं इतना ही नाइव होता कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर कि खुशी और दुख जो है गैर मादी हैं, इसलिए मुसलमानों का गैर मादी खुदा भी एग्जिस्ट करता है, बल्ले बल्ले जिंदाबाद, तो फिर तो मैं अगली या नमाज आपके साथ पढ़ रहा होता ना सर। मेरा तो मैंने कभी कभी खुदा की मिसाल नहीं दी है, मैंने अल्लाह मैंने की मिसाल नहीं दी है मैंने। इमरान साहब, लेट मी आस्क यू अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, कि आपने ये कहा कि वो खालिक के कायनात हमारी समझ में नहीं आता है। वो सलमान खान की तरह दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता है, लेकिन खालिक के मैंने ऐसे ये नहीं हमेशा कहा। भी आपने कहा मैंने कि ऐसे उसको नहीं कहा। समझना हमारे लिए मुश्किल है। आपने मैंने कहा। ऐसा भी नहीं। मैंने कहा कि हमें समझ नहीं है, और हमें से मुराद मैंने डायरेक्ट आप ही लिया कि हमें अभी तक वजूद के बारे में ही जब इल्म नहीं है। और मैं ये दरअसल आपके बारे में कह रहा हूँ कि जब ओके। वजूद और एग्जिस्टेंस यानी होना के हवाले से हम क्लियर नहीं हैं, तो फिर वो ज़ात तो इस इससे भी ज़्यादा दकीक और इससे भी ज़्यादा जो है ना आला ज़ात है, जिसको समझने के लिए इससे भी बड़े शऊर की ज़रूरत है। तो ठीक, फिर हम जब मोटी-मोटी बातों को नहीं समझ इमरान रहे, भाई, अगर कोई जब शख्स ये एक कहे, बंदा मोटी इमरान बात को समझ नहीं रहा, तो वो इतनी बारीक और शेर जैसी अच्छा, मेरी मेरी मैं अपनी चीज़ को मोटी अकल कैसे का समझेगा? एतराफ़ करता हूँ सर। अगर कोई शख्स ये कहे कि बंदू खान से बहुत मज़े की चिकन कढ़ाई मिलती है और ये बात कुरान मजीद में लिखी है, तो आप फ़ौरन इस बात का हर मुसलमान इनकार करेगा कि ये बात कुरान में नहीं है। हर एक को पता है ना कि हुँ, आप एक कुरान के मिज़ाज से वाकिफ़ हैं। वो कभी भी किसी के खाने की तारीफ नहीं करता सवाए बनी इसराइल के, ठीक है, जो ऊपर से उतारता था। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप कुरान के मिजाज से वाकिफ हैं, ठीक है? उस कुरान के मिजाज को आपने अपने अंदर जिया है। आप नमाज पढ़ते हैं, आप उसकी इबादत करते हैं। मैं आपसे डॉक्टर जाकिर नाइक की तरह हदीस नंबर या आयत नंबर नहीं पूछ रहा हूं। मैं आपसे आपकी अंडरस्टैंडिंग पूछ रहा हूं कि उस मेटाफिजिकल गॉड ने अगर अपनी एग्जिस्टेंस की माहियत को कुरान में या आपके नबी की किसी हदीस के जरिए एक्सप्लेन किया है, तो उस एक्सप्लेनेशन की मैंने आपका नंबर नहीं पूछा, समझ तो होगी ना आपको। तो वो जी पूछ रहा सर। हूं कि वो कैसे एग्जिस्ट करता है नॉन फिजिकल स्टेट में, और ये भी कहता है कि मैंने इस फिजिकल वर्ल्ड को बनाया। उस अंडरस्टैंडिंग के मुतालिक पूछ रहा हूं आपसे। तो नॉन फिज़िकल जो चीज़ें हैं, जो मेटाफिज़िकल चीज़ें हैं, ये कब कब किसने कहा कि वजूद नहीं रखती? उसके अंबिया ने, उसके औलिया ने, उसकी तालीमात में ये वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि वो मैटर नहीं है, मादा नहीं है। और आपका एतराज़ यही है कि गैर मादी चीज़ें वजूद ही नहीं रखती, यानी वजूद या होना महदूद है मैटर के अंदर। मैं तो सिर्फ़ बिल्कुल इस बात बिल्कुल का आपको ऐसा है। जवाब दे रहा हूँ कि तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ मैटर है वो है, और जो चीज़ मैटर नहीं है वो है ही नहीं। और उसकी मिसाल खुशी और दुख है। जी, उसकी सॉफ्टवेयर है, उसकी खुशी और दुःख है, उसका इल्म है, ख़यालात हैं, याददाश्त है, मेमोरी है, हाँ, रियाज़ियाती कवानीन हैं, फ़र्ज़ कवानीन है। करें जमा का कानून है। इसी तरह जो है ना जमा लॉजिकल मतलब इंटरकोर्स। नहीं, जमा का, मनफ़ी का, जिस तरह हम 2 जमा 2 अच्छा। 4 कहते हैं, हम्म, तो ये एक कानून है। हम्म, इसको हर कोई मानता है कि ये कानून रियाज़ियाती कानून है। हम्म, जब हम है कहते हैं, तो हम्म, हम किसी चीज़ की एक्ज़िस्टेंस को मान रहे हैं, यानी ये हम्म, है। जब हम है कहते हैं,
میں بار بار آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ جس چیز کے ہونے کو ہم تسلیم کرتے ہیں یعنی اس کی ایگزسٹنس کو ہم مانتے ہیں، لیکن اس کی ایگزسٹنس کو مان کر بھی ہم یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ میٹر ہے، وہ مادہ ہے۔ یقینی طور پر یہ جمع کا قانون غیر مادی ہے، یہ گریوٹی غیر مادی ہے، یہ خیالات، یہ محبت، یہ خوف، یہ خوشی، یہ غم سب غیر مادی ہیں۔ اسی طرح اطمینان غیر مادی ہے، اسی طرح گریوٹی۔ عمران صاحب خوشی اور دکھ کو تو میں نے ایکسپلین کر دیا، اور مجھے اب آپ کا یہ آرگیومنٹ بڑا اچھا لگا کہ 2+2=4 کا جو میتھمیٹیکل قانون ہے یہ ایک غیر مادی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت اقدس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو قانون ہے یہ انسانی دماغ نے ڈسکور کیا ہے۔ اور جب ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں نا 1+1=2 یا 2+2=4، تو اس میں آپ کسی چیز کو کوانٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ کوانٹیفائی کس کو کرتے ہیں؟ مادے کو کرتے ہیں، میٹیریل کو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہ ایک کار تمہاری، ایک کار میری، ملا کر ہوئی 2 کاریں، 2 کاریں تمہاری، 2 کاریں میری، ملا کر ہوئی 4 کاریں۔ تو بیسیکلی آپ جب مادے کو کوانٹیفائی کرتے ہیں، اس کو میتھمیٹیکل فنکشن کے تحت ایکسپلین کرتے ہیں، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ قانون غیر مادی ہے۔ میں حضور والا آپ سے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انسانی دماغ کا فنکشن ہے میموری، انسانی دماغ کا فنکشن ہے خوشی، انسانی دماغ کا فنکشن ہے دکھ، ٹھیک ہے نا؟ ہارڈ ویئر کا فنکشن ہے سافٹ ویئر۔ آپ کا جو خدا ہے وہ انڈیپینڈنٹلی میٹا فزیکل ہے، وہ کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، وہ تو خالق ہے۔ تو میٹا فزیکل اینٹیٹی فزیکل ورلڈ کو پروڈیوس کیسے کرتی ہے عمران صاحب؟ وہ بھی جواب دیتا ہوں۔ یہاں دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ آپ یہ اظہار کرتے ہیں اور کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ میتھمیٹیکل جو پرنسپل ہے یہ ہے، گریوٹی ہے، خیالات ہیں، یہ مادے محبت کا فنکشن ہے۔ فنکشن ہیں، چاہے وہ ایسے ہیں یا ایسے ہیں یا فلاں ہیں، اس سے اس کی ماہیت پہ نہیں جاتے۔ جب ان کے ہونے کو تسلیم کیا جا رہا ہے، کسی نہ کسی درجے میں ان کا وجود تسلیم کیا جا رہا ہے، کسی چاہے کم ترین درجہ ہو وجود کا، وجود کے درجات ہیں، تو کسی نہ کسی درجے میں یہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہیں، اور یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ میٹر ہیں، تو کیا ان کو نہیں کہا جا سکتا کہ عمران یہ بھائی آپ کی بات سے نا نان مجھے، میٹر ہیں؟ آپ بڑے اچھے آدمی ہیں۔ اگر کسی شخص پر چوری کا الزام لگتا ہے کہ اس نے چوری کی ہے، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ الزام وجود رکھتا ہے کہیں پر؟ الزام ہے تو وہ وجود رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الزام کی کوئی فزیکل ماہیت ہے؟ فزیکل ماہیت نہیں ہے اس کی۔ نہیں ہے، یعنی وہ جو الزام ہے وہ ایک فزیکل وجود نے دوسرے فزیکل وجود کے اوپر لگایا ہے، کریکٹ؟ جی رائٹ؟ جی یعنی جی جی ایک فزیکل وجود مائنس کر دیں الزام ختم، دوسرا فزیکل وجود مائنس کر دیں الزام ختم۔ میں آپ سے ٹھیک۔ بار بار آپ کی خدمت اقدس میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی جو میٹا فزیکل اینٹیٹی جسے آپ گاڈ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں وہ اس طرف انڈیپینڈنٹلی نہ ہے۔ جائیں، یہ اس کی کیوں نہ مثالیں جاؤں نہیں سر؟ ہیں، اس کی میں مثالیں آپ نہیں نے ہیں۔ جتنی مثالیں دی ہیں گریوٹی کی، میتھمیٹیکل قانون کی، جو میں نے الزام کی آپ کو مثال دی، اس کے بعد خوشی کی، وہ دکھ کی، وہ سارے مادے کے فنکشنز ہیں۔ آپ مجھے ایک بھی ایسی انڈیپینڈنٹلی چیز کا حوالہ نہیں دے سکے ہیں جو غیر مادی ہو اور وجود رکھتی ہو۔ ایک حوالہ دے دیں، میں اپنی بحث ختم کر دوں گا۔ میں نے خدا کی مثالیں نہیں دی ہیں اور نہ یہ کہا ہے کہ انڈیپینڈنٹ وجود کو میں ثابت کر رہا ہوں۔ میں نے اونلی یہ کہا ہے کہ یہ جو آپ کا اصول ہے کہ مادے کے علاوہ کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کر سکتی، یہ غلط ہے۔ جب آپ کہتے ہیں الزام ہے، جرم ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ہے، چاہے وہ بات ہے، چاہے وہ آپ حتیٰ کہتے ہیں یہ آپ کا وہم ہے، جب وہم کو بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہے، وہم بھی چاہے ہوتا وہم ہے، وہم بھی ہوتا ہے۔ وہم بھی ہوتا ہے۔ جب ہم آپ کہتے ہیں کہ وہم ہے تو ہم کم سے کم وہم کی ایگزسٹنس مان رہے ہیں کہ وہم ہے، سر ویسے یہ ایک چیز بات ہے، اوریجنل مجھے نہیں ہے پتا ہے لیکن کہ وہم ہے۔ مدرسے والوں کی عربی بہت اچھی ہوتی ہے، اردو بہت اچھی ہے، اور وہاں صحیح پروننسیشن ہے، محبت بھی صحیح پروننسیشن ہے، لیکن جو مزہ محبت اور وہم میں ہے نا سر، وہ مزہ وہم اور محبت میں نہیں ہے سر، ٹھیک ہے نا؟ تو میں پھر آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ سارے انسانی دماغ کی تخلیقات ہیں۔
انسانی دماغ کے بغیر وہم ایگزسٹ نہیں کر سکتا, محبت ایگزسٹ نہیں کر سکتی, نفرت اس سے عداوت کوئی فرق ایگزسٹ نہیں نہیں کر پڑتا, سکتی. لیکن کوئی آپ مسئلہ اس نہ کی کریں. میٹا فزیکل جو ڈائٹی ہے وہ انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ کرتی ہے, تو میٹا فزیکل گاڈ انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ کر کے فزیکل یونیورس کو کیسے کریٹ کرتا ہے عمران بھائی؟ وہ کر سکتا ہے, کیسے انڈیپینڈنٹلی بھی کر سکتا ہے. کیسے سر سب سے پہلے ایویں کیسے بھی میں نے پہلے بھی آپ کو مثالیں کچھ دی ہیں. اب بھی چونکہ آخری 10 منٹ ہیں تو 50 منٹ آپ یہ تسلیم نہیں کر رہے, 50 منٹ ہو گئے ہیں کہ سر بھائی آپ یہ کو چیزیں نان لگتا ہے کہ میں فزیکل ہیں. باقی سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں غیر مادی ہیں اور میں صرف آپ کو تنگ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ نہیں تو ہے. تو تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں میٹر ہیں, یہ مادہ یہ ہیں, میٹر کا فنکشن ان کو ہے. مادہ کہہ میں نے سکتے آپ سے ہیں, بار بار یہ فنکشن ہے. کہا کہ سیروٹونن کا آپ نے کہا مجھے نہیں پتا, ڈوپامین کا کہا مجھے نہیں پتا, نیورل سر ایکٹیویٹی کا مجھے نہیں سر پتا. مادے کا جب فنکشن ہے آپ نا, کو ہیں سر مادے کا فنکشن ہے نا, تو جی کہہ جی رہے ہیں کہ مادے کا فنکشن بھی مادہ ہوتا ہے. میں یہ کہہ رہا کہہ ہوں رہے کہ ہیں, یہ کہہ اپنی رہے ہیں. مالیکیولر سطح پر یہ مادے کے اندر پائے جانے والے تغیرات ہیں. ٹھیک ہے, تو اوور آل آپ اس کو کیا آپ کسی آلے کے ساتھ, کسی سائنسی اس کے ساتھ کیا خوشی کو, غم کو, خوف کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ اتنا ہے اتنا میں ہے؟ آپ کیا کو آپ مادے کو کی آپ کو خصوصیات آپ اس کو پہ؟ پتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ ہم جھوٹ کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں لائی ڈیٹیکٹر کے ساتھ. آپ یہ بتائیں, جھوٹ ہوتا ہے؟ سر اگر میں یہ کہوں کہ آپ نے سرخ رنگ کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے تو یہ جھوٹ ہے, تو یہ جھوٹ ہے. جھوٹ ہے نا. ہاں یہ جو جھوٹ ہے, جھوٹ بھی تو ایگزسٹ کرتا ہے, یعنی یہ جھوٹ ہے, بالکل سر. اس کی ایگزسٹنس جھوٹ کو ہم مان ایگزسٹ رہے ہیں. پھر جس چیز پھر کے تو بارے عمر میں ہم یار مونا بھی کہتے ہیں, ایگزسٹ کرتا ہے, پھر ٹارزن بھی ایگزسٹ کرتا ہے, پھر کیپٹن پلانٹ بھی ایگزسٹ کرتا ہے, تو پھر یہ جھوٹ ہے نا, سنڈریلا بھی ایگزسٹ کرتی ہے. بچے یہ سنڈریلا کے جھوٹ ہے نا, کارٹون دیکھتے ہیں. ہیں جھوٹ ہے. کارٹون ہے نا, ان کا بھی وجود ہے. کارٹون, ان کے وجود کا درجہ یہ ہے کہ وہ کارٹون ہے, لیکن ان کا بھی وجود ہے. آپ کسی بھی چیز کے بارے میں جب ہیں کے لیے قائل ہو جاتے ہیں, جب ہم کسی چیز کے ہیں ہونے کو مان لیتے ہیں, تو یہی تو ایگزسٹنس ہے. سر تو وہ آپ مجھے سمپل سے پرانا کیوں نہیں وہ کہہ ٹی دیتے؟ ٹی وی کا ڈائلگ یاد آ گیا ہے کہ نہیں ہے. ہے ہاں, جو ہے وہ وجود ہے, جو نہیں ہے چلے وہ عدم ہے. چلے عمران صاحب اس گفتگو کو یہاں پر سمیٹتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں اگلی گفتگو میں ہم تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹو جو ہے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے سویلائزیشنز میں لائف آفٹر ڈیتھ کا, میری تجویز ہے کہ ہم اس پر بات کریں. آپ 10 منٹ, ابھی بھی 8 منٹ پڑے ہوئے ہیں, سر تو مجھے اس کے میں بارے میں کچھ ریمارکس کر دیں. کیوں آپ کو کہاں مشکل پیش آ رہی ہے, یا مجھے سمجھا دیں؟ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میری ناقص رائے میں ہوں، مادے کے بغیر خوشی ایگزسٹ نہیں کر سکتی, کوئی مادے کے مسئلہ نہیں, اس بغیر سے کیا دکھ ایگزسٹ نہیں کر سکتا. ہے جی. اور یہ مادے کے اندر مالیکیولر سطح پر جو تغیرات ہوتے ہیں جس کو ہوں، سائنس ویل ایکسپلین کرتی ہے, یہ اس ہوں، کی مینیفیسٹیشن ہے. ٹھیک ہے نا سر. ٹھیک ہے. آج سے ہوں، 100-200 سال پہلے آپ کسی ہوں، مدرسے کے اندر بیٹھ کر اگر یہ بات کرتے تو ہوں، شاید لوگ آپ کی اس بات کو تسلیم بھی کر لیتے. لیکن میں نے ہوں، آپ کو ایک شراب کی مثال دی, میں نے آپ کو ایکسٹیسے پل کی مثال دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, جب آپ ہوں، ایکسٹیسے پل لیتے ہیں تو آپ اوور ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں. آپ نے لوسی فلم دیکھی ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ ساری جو احساسات ہیں یہ مادے کے اندر پائی جانے والی تغیرات ہیں. اس کے یہ مادے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, اور جو چیز بھی مادے پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے مادی ہوتی ہے. عمران مطہری مادی صاحب مادی دو طرح سے استعمال ہوتا ہے نا. ایک یہ ہے کہ مادے سے ریلیٹڈ ہے, اور ایک یہ ہے کہ یہ خود مادہ ہے. تو یہ ریلیٹڈ ہے, یہ تو میں پہلے 10 منٹ کے اندر سے مان رہا ہوں کہ یہ مادے سے گہرائی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, مادے کے بغیر نہیں ہے. لیکن اگر کیا مادہ نہ ہوگا, کیا اگر مادہ نہیں ہوگا تو یہ شے تو یہ بھی نہیں ایگزسٹ نہیں ہوگی, کرے. نہیں تو ہوگی, یہ لیکن بھی نہیں آپ کا غیر ہوگی, یہ تو مادی بات ختم ہو خدا گئی. جو ہے کسی مادے ہوں، کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, جس کو آپ نہیں ہے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. وہ جی, غیر ایسا ہی ہے. مادی, مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ ہوں، غیر مادی خدا جو ہے جو انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ کرتا ہے, اس نے ہوں، اس مادی کائنات کو کیسے بنایا عمران صاحب؟ بنا سکتا ہے. غیر مادی موجودات, مادی موجودات جو ہے وہ مادیت پیدا کر گاڑی سکتے مزید ہیں, مادیت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں, اور وہ بنا سکتا ہے. اس کو کوئی ثابت نہیں کیسے کر سکتا کیسے کہ خدا کیسے کائنات نہیں عمران بنا میں سکتا. کیسے عمران میں کیسے میں نے اس کی کچھ مثالیں دی تھی, لیکن بات یہ ہے کہ آپ پہلے پھر وہ مجھے وہ پہلے ہی شہزادہ اس کو خرم یاد آ گئے. وہ انارکلی سے پوچھا کہ وہ جو کبوتر تھے, کبوتر کیسے اڑ گیا, اس نے دوسرا کبوتر اڑا کے کہا ایسے بنا میں نے سکتا آپ کو میں نے بہت ساری مثالیں دی تھی. میں نے اس میں سے ایک ذکر کر رہا ہوں. ہے. ایک مثال یہ دی تھی کہ گریوٹی جو ہے
चाहे मादे के कर्वेचर से पैदा होती हो या है मादे का खुद असर हो, लेकिन ग्रेविटी को हम मानते हैं कि ये है। अवैस इकबाल भाई, जब हम किसी चीज के बारे में ये कह रहे हैं कि ये चीज है, तो इसका मतलब ग्रेविटी इज आपको ग्रेविटी आपको आ- एग्जिस्ट्स। आपको आप, आपने कभी ग्रेविटॉन्स का नाम सुना है? नहीं। ये पार्टिकल्स हैं जो ग्रेविटी के दरियाफ्त हो चुके हैं, ग्रेविटॉन्स। ठीक है। हम्म। ठीक है ना सर? और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि स्पेस टाइम हम्म। कर्वेचर के ऊपर कोई भी हेवनली बॉडी जितना कर्वेचर डालती है वही उसकी ग्रेविटी होती है। तो ठीक मादे है, के बगैर ग्रेविटी भी एग्जिस्ट नहीं करती है, खुशी भी कोई एग्जिस्ट मसला नहीं नहीं, करती है, कोई दुख मसला भी नहीं। एग्जिस्ट नहीं हम करता है। हम उसकी मिसाल इसलिए नहीं दे रहे कि उस वो खुदा जैसी है, हम सिर्फ इस उसूल को तोड़ रहे हैं कि हम क्यों समझते और हैं मैं कि मैं गैर मैं मादी मैं अगर आप मौजूदात। चाहेंगे तो इसी उसूल को मजीद तोड़ने के लिए मैं आपको, हम अगली पॉडकास्ट में कंटिन्यू करते हैं गुफ्तगू को सर। बहुत शुक्रिया सर। बेसिकली बेसिकली इंडियन कश्मीर से एक साहब हैं कैफ, मुझे उनके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना है, और अगर आप इजाज़त दें तो हम इस गुफ्तगू जी को बहुत ख़त्म शुक्रिया। नहीं कर रहे हैं, मौकूफ़ कर रहे हैं। और जी मैं, बहुत ऐसा नहीं शुक्रिया। है कि मैंने आपको हराने के लिए आपकी किसी बात को तस्लीम नहीं किया, मैंने दिल से, मैंने पूरी दिलजमी से आपसे कुछ सीखने की कोशिश की और आपसे कुछ समझने की कोशिश की, और ये मेरी कम इल्मी हो सकती है कि मैं नहीं समझ पाया हूँगा सर। इसमें इसमें नहीं, आपके इसमें इल्म बहुत के सारी अंदर कोई चीजें। कजी नहीं है सर। आप एक आलिम आदमी हैं और मैं आपकी इज्जत करता हूँ सर। नहीं, मुझे भी ये एहसास हुआ कि इस हवाले से जो है ना, मुझे साइंसी जो मुतालियात हैं उनमें सर, एक अच्छी हद तक जो है ना वो उनको बढ़ाना चाहिए। बल्कि बहरहाल बल्कि आप आपसे भी बहुत इसको सीखने इसको का मौका पॉज मिलता है। करके आप दोबारा सुनिएगा, मैं कह देता हूँ। सीरोटोनिन, डोपामीन, न्यूरल हम्म। एक्टिविटी, न्यूरॉन्स, ठीक है, ये जी। सारे खुशी और दुख को मॉलिक्यूलर सतह पर केमिकली हम्म। एक्सप्लेन करते हैं। तो हम अगली जी। गुफ्तगू में हम इन पर भी बात करेंगे, और हम इंशाल्लाह। मेटाफिजिकल खुदा पर भी बात करेंगे, और लाइफ आफ्टर डेथ पे भी बात करेंगे। और आप मेरे इंशाल्लाह। हमेशा के लिए दोस्त हैं सर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू इमरान भाई, इमरान मुताहिरी साहब, मुझे हमेशा उनसे गुफ्तगू करके बहुत मजा आता है। और इस स्ट्रीम के आखिर में मैं ब्लैक पिंक का और कमलेश नवानी जी का शुक्रगुजार हूँ, और वेगांत डॉक्टर का शुक्रगुजार हूँ, सुपर सनी का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने आज की स्ट्रीम को सपोर्ट किया। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।